بنگلے پلازے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، بچے جائیداد پہ جھگڑ رہے ہیں، باپ کو منع مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے معذرت سے، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے۔ سوال ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں، میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود قرآن پڑھتا تو قبر پہ ٹھنڈ زیادہ پہنچے، لیکن وہاں بھی حفاظ کو بٹھایا۔ اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے بھائی، مسنون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ توبہ سے روتے ہیں۔ یہ جو احسان ثواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے۔ سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے، سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار۔ سوال ہے دوست کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی ہیں، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہیں؟ کیا بارش نہیں برستی ہے دوست، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے؟ سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی، محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی دیکھی ہے آپ نے؟ کہا پتر وہ تو ہواؤں کی دوش پڑ گئی، یہاں میری ماں کی قبر تھی، او پتر وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈرونا بڑھیا ہاتھ نہ لاتے ڈر دے، جنہ نہیں تو پاپ کمائے کتنے نہیں تیرے کا۔ یہ تو بھول جاتے قبروں کو نشانوں کو، فرمایا تو کمائے گا تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمایا وہ دولت جو چند قدم ساتھ چلے، میرے نبی فرماتے وہ ملنے والے عز و اقربا تھے۔ اور میرے آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو تیسرا دوست کون تھا جو قبر میں اترا تھا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ جوانوں عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے، اعمال میں کوتاہی ہوئی تو ہمیں رونے پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے عمل والی تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، بھائی جان ان کے نام پیغام تذکرے آج بھی باقی ہے۔ میں ہر سال جاتا ہوں ادھر ریگستانی علاقہ ہے منکیرا کی طرف، مرشد آباد کے نام سے آستان ہے۔ پہلی دفعہ وہاں میں حاضر ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا۔ مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کی وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولنے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بھائی جان عمل والے نہیں مٹتے۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور لاہور کی دھرتی پہ قدم رکھتا ہے، کچی کلی میں بیٹھا توحید کے جام پہ لانے لگا، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشنے لگا۔ دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، جاؤ اس کی قبر پر جا کر دیکھو، عشاق کا میلہ نظر آئے، کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ ہے جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دی، 40 دن کا چلا کاٹا دامن بھرا تو بے ساختہ وہ تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم برکد او پیر سنجر راہرم۔ معین عمل والا ہے، آج بھی باقی ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اگر عبرت کی آنکھ ہے نا تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ راوی کا دوسرا کنارہ، وہاں بھی ایک بہت بڑا نام ہے، میں بھی گیا ہوں وہاں، محض عبرت کے لیے۔ نام تو لوگوں کے آج بھی ہیں لیکن تاریخ کے اوراق میں کرد حدود ہے۔ مقبرے بھائی جان آج بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔
میں وہاں گیا ہوں، وہاں تاج کی ڈولیاں دیکھی، وہاں جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا، کتوں کو پیشاب کرتے پایا گیا ہو۔ بھائی جان ایک زمانہ تھا، نام تھا، اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ کون جانتا ہے بھائی، سمن آباد کے اندر انہی کی بیٹی زہر النساء، اس کی قبر کے کتبے پر جاؤ جا کے دیکھو، حسرتوں بڑا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے برے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی بتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی۔ بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے، عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھو لوگوں کا، جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، شداد آیا نام مٹ گیا، چنگیز آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا۔ وہ آلے ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نہ کورا، کیا بدیا میں سب پیر شدر، کیا گیو چاول وہ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارہ، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاگ چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، اور یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجروح بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا سکھایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہے، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی، آؤ قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ بھائی جان آ جائیے، اس دن سے پہلے ہم ان راہوں کے راہی بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے۔ یقین جانو اگر یہ راہیں ہمارے نصیب میں ہے تو پھر آنے والا کل خوبصورت ہے، اگر یہ راہیں ہم سے روٹ گئی تو پھر مر تو جانا ہی ہے، جانا تو ہے ہی ہے، لیکن نام بھی مٹے گا، پیغام بھی مٹے گا۔ دنیا کی عادت آپ اچھی طرح جانتے ہو، یہ صرف قبر تک جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں یار کی قبر کہاں ہے، باپ کی قبر کہاں ہے، بھائی کی قبر کہاں ہے۔ آؤ میں اور آپ عمل کی راہوں کے راہی بنے، اپنی آخرت کو سنوارے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ میری روز وقتی اتنے سارے علماء کے جرمٹ میں ناچیز کو کچھ یہاں کتاب کشائی کا موقع ملا، اور یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اعزاز ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا کہ میں نے بڑے لوگوں کی موجودگی میں یہاں کچھ عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر